تھوڑی کھا لیں عزت کی کھا لیں. میں نے دیکھا جن عورتوں نے دوسری شادیاں کی ہیں ان کے بچوں کی عزتیں لٹ گئی ہیں, برباد کر دی ہیں دوسرے شوہر نے. یہاں پہ سگے باپ نہیں بنتے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں. میرے ساتھ جو ہو گیا ایک مرد میری زندگی میں ہے وہ میرے ہسبینڈ تھے. اللہ پاک ان کو اس ٹائم جنت نصیب کرے. یہاں پہ سگوں پہ اعتبار نہیں ہے, تو پرایا مرد آتا تو کل کو اس کے بھی بچے پیدا کرتی, وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا جاتا, ان کے بھی وہ بھی بچے پالتی, کچھ اور ہی کر جاتا. تو میں نے کہا کہ جان ہے, جوان ہوں, ہمت اللہ نے دی, اللہ نے ہاتھ پیر سلامت رکھے, کیوں نہ اپنی محنت کر لوں. رشتہ دار وہ ہے, وہ چیزیں ان کو دیتے رہو تو یہ اپنے ہیں, اگر نہ دو تو یہ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں. اتنا ہی کہوں گی رشتہ داروں کے لیے. خودکشی کرنے کا بھی سوچا, کرنے بھی لگی تھی, بچوں کو بھی مارنے لگی تھی. پھر پتہ نہیں اللہ پاک نے ایک دل میں ماں تھی, نہیں ہمت آئی, اللہ نے مجھے ایک ہمت دی, میری آنکھیں کھولی, کیونکہ میں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تھا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب بیورو ٹی وی. میں ہوں وجیہہ نجم. عزم و ہمت کی ایک اور مثال, ایک اور کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں جن خاتون سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں وہ ایک بہت اسٹرانگ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اسٹرانگ ماں بھی ہیں. اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے وہ ہمیں لاہور کی سڑکوں پہ رکشہ چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک وقت تھا جب اپنے شوہر کے ساتھ ملیشیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی, لیکن پھر جب ان پہ ایک برا وقت آیا, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ان کو کسی نے نہیں پوچھا, تو انہوں نے سوچا کہ دوسری شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں خود کیوں نہ اپنے بچوں کے لیے باہر نکلوں اور اس شدید گرمی کے موسم میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود رکشہ چلاؤں. فوزیہ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی کہانی کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں فوزیہ آپ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ہوں. فوزیہ مجھے بتائیں کہ پہلے آپ ملیشیا میں تھیں, ایک اچھی زندگی گزاری تھی, آج آپ ہمیں لاہور کی سڑکوں پہ رکشہ چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا غریبی ہو نا سر پہ, تو وجہ کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے, عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا بن جاتا ہے. تو وجہ یہ بنی تھی, میرے ہسبینڈ تھے, انہوں نے کی دوسری شادی, پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے بچے تھے, میں نے اپنے بچوں کے لیے کمانا تو تھا, غلط کام میں نہیں کر سکتی تھی اور نہ میں کروں گی کبھی. اور میں نے محنتیں کی, مزدوریاں کی, لوگوں کے گھروں میں کام کیا, کپڑے دھوئے, برتن دھوئے, سڑک پہ بھی کسی نے کہنا جھاڑو لگا لو, چاہے مجھے 10-20 روپے ملے, میں نے وہ جھاڑو, کیونکہ میں نے محنت کو ترجیح دی ہے. فوزیہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان بالکل عروج پہ ہو, ایک دم سے اس پہ زوال آ جائے, ایک عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہے, وہ بھی ملک سے باہر, شوہر ہے, بچے ہیں, زندگی کی ہر آسائش ہے اس کے پاس, ایک دم سے حالات بالکل خراب ہو جائیں تو انسان تو ویسے ہی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں, خودکشی کی طرف جاتا ہے, اس طرح کی سوچیں آتی ہیں ذہن میں. آپ کے ذہن میں کبھی کوئی ایسا خیال نہیں آیا؟ میں وجیہہ جی آپ کو ایک بتاؤں بات, کہ میرے آگے جتنے راستے ہیں سب غلط ہے. جس میں سے میں نے جو راستہ اختیار کیا محنت کا, میں نے کہا فوزیہ محنت کر, کیونکہ اپنی آخرت بھی سنوارنی چاہیے انسان کو. میں نے آخرت کو بھی سوچا, میری عمر نہیں تھی اتنی, مجھے حالات نے اتنا کچھ سمجھا دیا, مجھے اللہ کا خوف تھا, میں آج بھی خوف کرتی ہوں. آج بھی میں رکشہ ہی چلا رہی ہوں اور اپنے کپڑے بھی سلائی کر رہی ہوں, ہاتھ میں میرے ہنر ہے. فوزیہ مجھے یہ بتائیں, ماشاءاللہ آپ جوان ہیں, خوبصورت ہیں, جب آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ کے دوسری شادی کی ہے, اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا, آپ بیوہ ہو گئیں, بچے بھی یتیم ہو گئے, تو آپ سوچ سکتی تھیں کہ میں دوسری شادی کر لیتی ہوں, گھر بیٹھوں گی, آرام سے عزت کی کمائی گھر پہ آئے گی, خود بھی کھاؤں گی, بچوں کو کھلاؤں گی, تو آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ میری سوچ بنی نہیں, کیونکہ جو میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ کر لیا اس میں بھی میرے کچھ اپنے بہن بھائیوں کوئی تھا, دخل اندازی تھی, جو میرا گھر بھی خراب کر دیا انہوں نے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کو ڈسا رسی سے جلتا ہے, ڈرتا ہے, مجھے نہ دیتا. میں نے لوگوں کے حالات دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کی عورتوں کو میں نے دیکھا, 3 سے 2 3 4 نہیں پسند ہے, کہتی نہیں صحیح, دوسری کر لیتی, پتہ نہیں وہ کس طرح کر لیتی ہیں. میرے میں یہ ہمت نہیں تھی. اور ویسے میں کہتی ہوں کہ عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, ضرور مرد کا سہارا بھی نہیں لینا چاہیے. اپنی ہمت پہ اللہ پہ توکل کریں, اللہ تعالیٰ راستے خود بناتا ہے. تھوڑی کھا لیں عزت کی کھا لیں. میں نے دیکھا جن عورتوں نے دوسری شادیاں کی ہیں ان کے بچوں کی عزتیں لٹ گئی ہیں, برباد کر دی ہیں دوسرے شوہر نے. یہاں پہ سگے باپ نہیں بنتے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اسی چیزوں سے میں ڈر گئی, اور میرے خیال سے دوسری شادی ایک مرتبہ ہوگی, دوسری کر کے کیا کرنی تھی. بچے فوزیہ جب ایک عورت باہر نکلتی ہے اور اس طرح ہمیں کچھ کرتی ہوئی نظر آتی ہے جو معمول کے مطابق نہیں ہوتا, جو ہم مردوں کو کرتے دیکھتے ہیں, بائک چلاتی ہوئی, اسکوٹی چلاتی ہوئی, رکشہ چلاتی ہوئی, تو لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, مرد آوازیں بھی کستے ہیں, آپ کے پیچھے بھی آتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتا ہے, اس طرح بھی ہوتا رہتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے, بدتمیزی بھی کرتے ہیں. نکل جاتی ہوں, کسی وقت بول بھی پڑتی ہوں, لڑ بھی پڑتی ہوں, کسی وقت چپ کر جاتی ہوں. کیا کروں, اولاد کے لیے کر رہی ہوں. کے لیے آپ مثال ہیں فوزیہ, وہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ باہر معاشرہ ٹھیک نہیں ہے, ہم باہر نہیں نکل سکتے, خود بھی بچوں کو بھی مار دیتی ہیں, خود بھی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں جب شوہر نہیں رہتے سر پہ, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ
ڈرنا نہیں چاہیے, ہمت رکھنی چاہیے. اور معاشرہ خراب نہیں ہے, انسان خود خراب ہے نا جب, تو سب کچھ خراب ہے. جب آپ لوگ خود بہتر ہوں گے نا, کچھ بھی نہیں ہے. باقی کوئی کچھ کہتا ہے, بس اپنے کام سے کام رکھے, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فوزیہ, آپ نے اپنی جوانی اپنے بچوں کے لیے بالکل قربان کر دی اور آپ انہی کے لیے محنت کری ہیں. زندگی میں کیا چاہتی ہیں, اپنے بچوں کو کس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ جو محنت آپ نے کی ہے وہ واقعی رائے گا نہیں گئی, اس کا وصول ہو گیا حق پورا؟ میں اپنے بچوں کو اچھے مقام پہ دیکھنا چاہتی ہوں, اور خاص طور پہ میں چاہتی ہوں میرے بچے آرمی میں جائیں. اور میرے بچوں نے میرا خواب بھی پورا کرنا ہے, وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. اور ان کو آرمی میں لے کے جاؤں گی, جو میرے وطن کے, میرے ملک کے کام ہے. کیونکہ میرے ابو بھی آرمی میں تھے, میرے ابو نے 2 جنگیں لڑی تھی. میرا خواب ہے کہ میرے بچے آرمی میں جائیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر اس پاکستان کی حکومت نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, یا غریبوں کے لیے نہیں کچھ کیا, اس غریب ماں کے بچے اس پاکستان کے لیے کچھ کرے. چاہیں اور ان شوہروں کو جو اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور وہ صرف اللہ کے سہارے پہ جی رہی ہوتی ہیں, ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا, ان کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں. پہلے تو میں یہ پیغام دوں گی مردوں کو, اگر آپ لوگ صاحب حیثیت ہیں, اگر آپ دوسری شادی کر لیا آپ نے, یا 2 کریں 3 کریں, پر آپ اپنی بیویوں کو برابر کا حق دیں, برابر کی عزت دیں, اپنے بچوں کو کریں. ورنہ کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف دنیا میں کر جاتا ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ نے جو میرے ساتھ کیا, وہ ہمیں اللہ پاک نے اس کے ساتھ دنیا میں انصاف کر دیا. اللہ اب اس کو بخشے. باقی جو عورتوں کو جو ڈرتی ہیں, جو سسرال والوں کے پریشر میں ہوتی ہے, یا کوئی اس طرح کے کسی لوگوں کے ہاتھوں سے بلیک میل ہوتی ہے, اور یا بہن بھائیوں کے ہاتھوں سے بلیک میل ہوتی ہے. مجھے خود میرے بہن بھائیوں نے بھی بلیک میل کیا ہے. پر آپ لوگوں نے بلیک میل نہیں ہونا, آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے, سامنے آنا ہے. تو ڈرنا بھی نہیں ہے, تو جرت رکھیں. عورت جب ڈٹ جائے تو پہاڑ ہے, ڈھل جائے تو ریت ہے. آپ ڈٹ کے مقابلہ کر کے, آپ پہاڑ ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں آپ کو گرا سکتی. انہوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہو یا کسی نے اپنے کپڑے سلائی کروانے ہوں, آپ کے پاس ماشاء اللہ ہنر ہے, تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ آپ میرا نمبر چلا دینا, تو جس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہوگا مجھے فون کر دیں. میں جس طرح کے سوٹ کہیں گے مجھے سیمپل دکھا دیں, ڈیزائننگ دکھا دیں, میں اس طرح کا سوٹ بھی سی دوں گی. اگر کسی نے ہاں, اگر یہ ہمارے علاقے میں ہوگا, علاقے سے باہر ہوگا, میں ادھر نہیں جا سکتی. علاقے کے لوگ اگر کہتے ہیں ان کی بچی ہیں, مجھے پہ لوگ اعتبار بھی کرتے ہیں, اور پتہ بھی ہے میں چھوڑنے کے لیے بھی, لے کے جانے کے, اگر کسی کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں, میں تب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور مجھے ڈسکاؤنٹ ملے گا کپڑے اگر میں آپ سے سلواؤں گی تو؟ جی, آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا, اور آپ کو میں اپنی طرف سے سوٹ سی کے دوں گی. بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ فوزیہ موجود تھی, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ماشاءاللہ ایک بہت با ہمت خاتون ہے, اور معاشرے کو, ہمارے معاشرے کو ایسی ماؤں کی, ایسی عورتوں کی, ایسی بہنوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے کامیاب معاشرہ بن سکتا ہے. یقیناً ان کے بچے کل کو مستقبل میں جب کسی اچھے مقام پر ہوں گے تو ہمیں بھی فخر ہوگا, ان کو خود بھی فخر ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو محنت کی ہے وہ رائے گا نہیں گئی, وہ ضرور رنگ لے کر آئے گی انشاءاللہ. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسکرین پہ فوزیہ کا نمبر چل رہا ہے, اگر آپ میں سے کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے. کپڑے سلوانا چاہے, ویسٹرن کی ہیلپ کرنا چاہے, یا پھر آٹو لگوانا چاہے کوئی بھی لڑکی, تو ان سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا انہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.